السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹمز سیریز CS 507 کا چوتھا لیکچر مجاہد عشائی کے ساتھ. آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے جو گفتگو کی اس میں ہم نے آرگنائزیشن کے سائز کا ذکر کیا کہ جی وہ سائز جو ہے اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ جی ہماری انفارمیشن کی نیڈز کتنی وسیع ہونی چاہیے اور یا ہو سکتی ہیں، اور اس میں ہم نے اسمال، میڈیم، لارج آرگنائزیشنز کا ذکر کیا. پھر ہم نے کہا کہ نہ صرف سائز بلکہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی نوعیت بھی ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کی انفارمیشن کی ریکوائرمنٹس کیا ہو سکتی ہیں، آپ کی آرگنائزیشن کی اسٹرکچرل ریکوائرمنٹس کیا ہو سکتی ہیں، اور اس اسٹرکچر میں سے جو انفارمیشن آپ کو چاہیے اور جو انفارمیشن آپ لوئسٹ لیول تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ کیسے اس کی ڈیزائننگ ہوگی یا اس کو آرگنائز کیا جائے گا. آرگنائزیشنز کے حوالے سے ہم نے مختصراً یہ ذکر کیا تھا کہ ان کی جو نشو و نما ہوتی ہے یا اس میں جو مینجمنٹ کے لیولز بنائے جاتے ہیں اس میں دو مختلف اسٹرکچرز ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک کو پیرامڈ اسٹرکچر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو فلیٹ اسٹرکچر کہا جاتا ہے. تو یہ دو مختلف قسم کے آرگنائزیشنل اسٹرکچرس ہوتے ہیں. پیرامڈ اسٹرکچر کو ٹال اسٹرکچر بھی کہا جاتا ہے، ہائیاکل بھی کہا جاتا ہے، تو مختلف نام ایک ہی چیز کے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم انہی اسٹرکچرز کے حوالے سے اور پھر جس قسم کی مینجمنٹ سٹائل اور مینجمنٹ سٹائل کے حوالے سے جو کلچر ان آرگنائزیشنز میں ڈیولپ ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم نے سائز کا ذکر کیا اور اس چیز کا ذکر کیا کہ جی آپ کیا کاروبار کرتے ہیں، مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، سروس انڈسٹری ہے، فائنینشیل انڈسٹری، فائنینشیل سروسز ہیں، ٹریڈنگ ہے، کیا ہے، ان کا ذکر کیا، تو وہاں پہ ایک فیکٹر اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اور وہ فیکٹر جو ہے وہ فیکٹر یہ ہے کہ جی آپ کیا پروڈکٹس جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں. کیوں کہ اگر آپ دودھ، دہی، چینی، آٹا بیچ رہے ہیں تو جس قسم کے معلومات آپ کو چاہیے مارکیٹ کے حوالے سے، کسٹمر کے حوالے سے، پروڈکٹ کے حوالے سے، پروڈکٹ کی خرید کے حوالے سے، وہ انفارمیشن ایک خاص قسم کی ہے اور خاص اس کے ایریا ہے جہاں سے وہ حاصل ہو سکتی ہے. اگر آپ کوئی پروسیس مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، اب پروسیس مینوفیکچرنگ کے اندر ایک اینڈ پہ را مٹیریل ڈال رہا ہے، پروسیس پورا چل رہا ہے، چاہے وہ مشینی ہے، چاہے اس میں سیمی آٹومیٹک ہے، چاہے وہ مینوئل ہے، اور اینڈ پروڈکٹ ایک آنا ہے، تو آپ کو نہ صرف ان پٹس کے حوالے سے بھی انفارمیشن چاہیے، آپ کو آؤٹ پٹس کے حوالے سے انفارمیشن، یعنی جو فنش گڈز بنتے ہیں ان کے حوالے سے انفارمیشن چاہیے، ان کی مارکیٹ کے حوالے سے چاہیے، ان کی پرائسنگ کے حوالے سے چاہیے، اس کے کمپٹیشن کے حوالے سے چاہیے، بلکہ آپ کو وہ جو پروسیس ہے، چاہے وہ آٹومیٹک ہے، سیمی آٹومیٹک ہے، مینوئل ہے، اس کے بارے میں بھی ہر وقت انفارمیشن درکار رہے گی جو آپ کے پورے پروسیس کو زیادہ ایفیشنٹ، زیادہ پروڈکٹیو بنا سکے گی. اور اسی حوالے سے پھر بات آتی ہے کہ جو لے آؤٹ آپ نے اس جگہ کا کیا ہوا ہے، وہ لے آؤٹ جو اس فیکٹری کا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی سکلز کیا ہیں، ان کی ٹریننگ کیا ہے، ان کی ٹریننگ پہ کوئی ہم توجہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، نئے سکلز سکھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی. سو پروڈکٹ
یا جو آپ آفر کر رہے ہیں وہ بھی اہم ہو جاتا ہے اس چیز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ جی انفارمیشن سسٹمز جو بننے ہیں وہ کیوں بن رہے ہیں اور کس لیے بن رہے ہیں. تو یہ بات میں آپ تک پہلے پہنچانا چاہتا تھا. اب آئیے ہم اسٹرکچرز کی طرف واپس چلتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر اسٹرکچرز کیا ہونے چاہیے یا کس قسم کے ہونے چاہیے. کوئی بھی آرگنائزیشن ریگارڈلیس آف اٹ سائز، اس میں 3-4 باتیں آتی ہیں جو ہمیں دیکھنا ہوتی. نمبر ایک یہ کہ اس کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کیا ہے. آرگنائزیشنل اسٹرکچر سے کیا مراد ہے؟ آرگنائزیشنل اسٹرکچر سے یہ مراد ہے کہ وہ وہاں پہ کون کون لوگ یا کس طریقے سے وہاں پہ ڈسیشن میکنگ ہوتی ہے، کس طریقے سے اسٹریٹجیز، پروسیجرز، پلانز جو ڈیولپ کیے جاتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، یعنی ان کو عملی شکل دی جاتی ہے، اور پھر وہ جو ایکچوئل ریزلٹس یا ایکچوئل پرفارمنس ہوتا ہے اس میں بہتری لانے کی تدبیر کی جا سکتی ہے. اس کے کمپیرزن کی بات ہوتی ہے. کمپیرزن جب کسی چیز کے ساتھ ہوگا تو وہ کسی سملر چیز کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے یا سملر سچویشن کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. تو اب اس اسٹرکچر کے اندر ڈسیشن میکنگ کس کس لیول پہ ہوتی ہے، پالیسی انفورسمنٹ کے لیولز یا طریقہ کار کیا ہیں، کیسے ہوتا ہے، اور انفارمیشن فلو کے حوالے سے یا انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے جو ایکچوئل انفارمیشن ہے وہ کس طریقے سے ٹاپ لیول تک جاتی ہے، سائیڈ ویز جاتی ہے اور نیچے جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد جو سٹائل آف مینجمنٹ ہے، جو بھی لوگ اس آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہیں ان کا اپنا ایک سٹائل ہوگا، ایک طریقہ کار ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے سے اس آرگنائزیشن کو چلانا ہے. وہ طریقہ کار جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن، کسی بھی ادارے کا کلچر کیا ہے، کیونکہ اس میں جتنے لوگ کام کریں گے ان کو اس کلچر کے حوالے سے ہی کام کرنا پڑے گا. کلچر وہ انوائرمنٹ ہے اس آرگنائزیشن کے اندر جو کریٹ کرتا ہے ٹاپ مین، اور وہ کہتا ہے کہ جی اس طریقے سے کام ہونا چاہیے اور اس طریقے سے ہوگا، اور یہ قواعد ہیں، یہ ضوابط ہیں، اور اس میں جتنے لوگ کام کریں گے وہ اس حساب سے کام کریں. تو وہ کلچر کی بات ہے. مینجمنٹ سٹائل میں ابھی ذکر کر چکا کہ جی آپ کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ آپ اس آرگنائزیشن کو رن کرتے ہیں. اس میں بھی مختلف طریقہ کار ہے اور ہم ان کو بھی دیکھیں گے کہ کیا ہے. اور پھر آخری چیز جو ہے وہ ہے ڈسیشن میکنگ سٹائل، کہ جی ڈسیشنز کیسے لیے جاتے ہیں اور ڈسیشنز کس بیسس پہ لیے جاتے ہیں. کیا کسی کو رات سوتے ہوئے خیال آتا ہے کہ ہمیں ایسی چیز کرنی چاہیے اور وہ اگلی روز آ کے صبح جو ہے وہ حکم فرما دیتے ہیں کہ جی ایسے ہونا چاہیے، یا اس میں مشاورت شامل ہوتی ہے، یا اس میں کوئی تجربہ کار ایکسپیرینسڈ اسی فیلڈ کے لوگ لیکن آپ کے ادارے سے منسلک نہیں بلکہ کسی دوسرے ادارے کے یا کسی ایسی آرگنائزیشن کے جو یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں یا ڈیسیشن پہ پہنچتے ہیں. بہرحال ڈیسیشنز بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کچھ ڈیسیشن فوری طور پہ لینے ہوتے ہیں، کچھ کے لیے آپ یہ کارروائی جو ہے مشاورت کی، آپ یہ کارروائی اوپینین لینے کی، ایڈوائس لینے کی، ان تمام مراحل سے گزر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی جو ایٹریبیوٹس ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹرکچر، کلچر، مینجمنٹ سٹائل اور ڈسیشن میکنگ سٹائل یہ یونیک ایٹریبیوٹس ہیں کسی بھی ادارے کو کامیابی سے چلانے کے لیے. اب آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں. آرگنائزیشنل اسٹرکچر آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں شاید میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک کاروبار شروع کرتا ہے، دکان کھولتا. اب
دکان اس نے کھولنی ہے، دکان رات کو اس نے بند کرنی ہے، دکان کی صفائی اس نے کرنی ہے، دکان میں جو مال ہے وہ مال کا ڈسپلے اس نے ارینج کرنا ہے، اس نے وہ مال خریدنا بھی ہے، یا ان لوگوں سے جو سپلائرز ہیں اس مال کے، ان کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے، ان کے ساتھ ارینجمنٹس کرنے ہیں، اور پھر کاؤنٹر پہ صبح سے لے کر کے شام تک اس نے گاہکوں کو بھی اٹینڈ کرنا ہے. تو یہ ایک ون مین آرگنائزیشن ہے یا ون مین انسٹیٹیوشن ہے جو قائم ہوا، جس میں کوئی ہائرارکی نہیں ہے، لیکن جب تک وہ شخص جو ہے وہ یہ کام ایک لیول تک جب وہ کر رہا ہے تو وہ بڑے آرام سے وہ شاید اس کو کرتا چلا جائے. لیکن مسئلہ کب شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے کہ جی اب وہ یہ سمجھتے ہیں جب وہ اس کاروبار میں آ گئے، اب انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ بھائی یہ جو میں پروڈکٹس خرید رہا ہوں اس میں تو بہت ساری چوائسیز اویلیبل ہیں، اس میں تو بہت سارے پرائسز اویلیبل ہیں، اور میرے کسٹمر جو ہیں وہ آ کر کے ایسے ایسے پروڈکٹس میرے سے مانگنا شروع کر رہے ہیں جو کہ میرے پاس نہیں ہو رہے، تو مجھے گھر سے یا دکان سے باہر نکل کے ان کی تلاش میں بھی جانا ہے. تو جب میں اگر ایک واحد شخص دکان سے باہر جاؤں گا، دکان پہ اور کوئی شخص نہیں ہے اٹینڈ کرنے کے لیے کاروبار کو، تو کیا ہوگا؟ دکان کو تالا لگایا جائے گا، دکان بند رہے گی. کسٹمر جو آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ دن میں 3 گھنٹے تو دکان بند رہتی ہے، تو وہ کہیں گے کہ یار یہ تو دکان ہی بند رہتی ہے، اس لیے یہاں آنے کا کیا فائدہ. تو وہ جتنی کسٹم میں نے بلڈ اپ کی ہوگی وہ ساری کی ساری کسی دوسری دکان پہ جائے گی یا کسی دوسری جگہ پہ جا کے اپنی ضروریات کو دستیاب کرے. لہذا یہ میری ضرورت بن جاتی ہے کہ میں اپنے علاوہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ اب رکھوں کہ جو میری غیر حاضری میں دکان کا کام چلاتے رہیں. اب میں سیلز مین رکھتا ہوں، سیلز مین میں نے رکھ دیے، تو پھر میں نے کہا کہ اچھا کیش بھی ہینڈل کرنا ہے، تو کیش ہینڈل کے لیے کون ہونا چاہیے؟ کیش ہینڈل کرنے کے لیے بھی بندہ چاہیے، تو کیش ہینڈل کرنے کے لیے بندہ تو کوئی اپنا ہونا چاہیے. اب مختلف قسم کے ایشوز جو ہیں وہ ارائز ہونے شروع ہو گئے، اور ان تمام ایشوز کو اس شخص نے جو کہ مالک ہے اس دکان کا، اس نے اٹینڈ کرنا ہے اور اس پہ فیصلے کرنے، اور اس کے حساب سے اس نے پھر بھرتی کرنی. وہ پہلے اپنے گھر میں ہی دیکھے گا، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے گا کہ بھائی کوئی کیش پہ بیٹھ جائے آ کے، چلو سیلز مین تو میں نے 2 بھرتی کر لیے، لیکن کیش پہ تو میرا اپنا بندہ ہونا چاہیے نا. تو یہ اسٹرکچر اب کریٹ ہونا شروع ہوا. اب اسی چیز کو آپ ذرا سوچئے 2 منٹ کے لیے کہ جب آپ ایک فیکٹری لگا رہے ہیں، ایک پروسیس، پروڈکشن کا پروسیس لگا رہے ہیں، تو وہاں پہ جو آرگنائزیشن بنے گی وہ آرگنائزیشن کا سائز، اس آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے کس کس اسکل کے لوگ آپ کو چاہیے ہوں گے، کیونکہ آپ سارا کام خود نہیں کر سکتے. وہاں پہ آپ کو فائنینس کا ایکسپرٹ بھی چاہیے، وہاں پہ آپ کو پروکیورمنٹ کا ایکسپرٹ بھی چاہیے، وہاں مارکیٹنگ کا ایکسپرٹ بھی چاہیے، وہاں ایڈمنسٹریشن کا ایکسپرٹ بھی چاہیے، وہاں پروڈکشن کا سب سے بڑھ کر پروڈکشن کا ایکسپرٹ چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پروڈکشن کی جو ٹیکنیکس ہیں، اس پروسیس کی جو ٹیکنیکس ہیں، ان کے بارے میں علم اتنا نہ ہو، مشینری کے بارے میں علم نہ ہو. تو اب آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ ہیں، مشینیں چلانے والے آپریٹرز جو ہیں وہ اب آئیں گے، تو آپ کی آرگنائزیشن کا سائز بڑھتا جائے گا. پھر آپ کو جو سب سے جو ورکر ہے، جو فیکٹری فلور پہ کام کرے گا، اس کے اوپر آپ کو فورمین چاہیے یا سپروائزر چاہیے، سپروائزر کے اوپر آپ کو مینیجیریل کیڈر چاہیے، مینیجر کے اوپر آپ کو کچھ اور چاہیے. تو اب آپ نے اسٹرکچرز بنانا شروع کر دیا. اب جو پیرامڈ یا ٹال یا ہیاکل اسٹرکچر جو ہے، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ مختلف تہیں بنائی جاتی ہیں، اور وہ مختلف تہیں جو ہیں کہ جی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نیچے بورڈ آف ڈائریکٹرز کون ہے؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ ان لوگ شیئر ہولڈرز میں سے الیکٹ کیا جاتا ہے. شیئر ہولڈرز بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ڈائریکٹرز الیکٹ کرتے. بورڈ آف ڈائریکٹرز یا اپنے میں سے یا پھر باہر سے ایک چیف ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتے ہیں جو کہ اس کمپنی یا اس آرگنائزیشن کو چلانے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلائے گا. کیونکہ بورڈ میں تو 5 6 7 10 لوگ ہوں گے ہی، ان سب کا ایک وقت پہ ہر روز ہو سکتا ہے نہ مل سکیں، کوئی اپنے اپنے کام کر رہے ہوں، لہٰذا ایک چیف ایگزیکٹو اپوائنٹ کیا جاتا ہے جو چیف ایگزیکٹو اس کو چلاتا ہے، اس کمپنی کو چلاتا ہے، اس کو اتھارٹی دی جاتی ہے. اور ان تمام چیزوں کا ذکر ہم مختلف لیکچرز کے اندر کر چکے ہوئے. تو چیف ایگزیکٹو صاحب آ گئے. چیف ایگزیکٹو صاحب کو اب چاہیے یہ ایکسپرٹس جو کہ مختلف ایریاز یا فنکشنز کو جو ہے وہ لک آفٹر کریں گے، چاہے وہ پرچیسنگ ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن پرسنل یا ایچ آر ہے، پروڈکشن ہے، مارکیٹنگ ہے، سیلز ہے، فائنینس ہے، انفارمیشن سسٹمز ہے. بہت سارے فنکشنز ہو گئی. ان تمام کو ہیڈ کرتے، ہر ڈپارٹمنٹ کو کوئی نہ کوئی ہیڈ کرے گا. اس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرنے والے آپ نے بھرتی کر لیے. اب اس کے نیچے ایک اور لیول آیا کہ جی وہ لوگ جو پالیسیز کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن کا، جی مینیجر سے نیچے پھر میں نے جیسے کہا کہ جی آپ کا ایک اور سپروائزری لیول آ گیا. سپروائزری لیول کے نیچے پھر آپ کا لیٹس سے ورک فورس آ گیا. تو لیولز آپ جتنے بڑھتے جاتے ہیں اس آرگنائزیشن کی شکل جو ہے وہ کچھ پیرامڈ کی طرح بن جاتی ہے. ایسے کر کہ جی یہاں سے شروع ہوئے، ادھر بھی لیول ہے، ادھر بھی لیول ہے، ادھر بھی لیول ہے، ادھر بھی لیول ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے ایٹ دا لوئسٹ لیول دیر may be very few people or there may not be too many people or too many people at the higher levels are looking after what too few people are doing at the lowest level. A situation can be like that. So in a hierarchical structure, long chain of command or greater number of management levels which may affect, میں may کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ شاید وہ افیکٹ کر دے آپ کے ڈیسیشن ٹیکنگ، ڈیسیشن امپلیمنٹیشن، ڈیسیشن ایوالونگ یا اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے چیزوں کو. تو اس اسٹرکچر کو، یہ جو پیرامڈ کی طرح اسٹرکچر بنا ہے، اس کی پرابلم یہ ہے. لیکن وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ سائز آف آپریشن، سائز آف آرگنائزیشن، نیچر آف آرگنائزیشن کیا ہے. اور وہاں پہ آپ بینک چلاتے ہیں. اب بینک میں آپ سب بینک جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی روز جاتے ہی ہیں بینک میں. وہاں پہ مینیجر بھی ہیں، وہاں پہ کیشیئر بھی ہیں، وہاں پہ مختلف قسم کے بہت سارے لوگ ہیں. ڈپارٹمنٹس ہیں، کوئی LC کا ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی فارن ایکسچینج کا ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی گارنٹیز کا ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی کارپوریٹ فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی ڈپازٹس لینے کا ہے. ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ، اور ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ کو کوئی نہ کوئی ہیڈ کر رہا ہے. وہ کوئی جو ہیڈ کر رہا ہے وہ کسی اور اپنے ایک سپیریئر کو رپورٹ کر رہا ہے، وہ سپیریئر پھر آگے رپورٹ کر رہا ہے. بینک کی برانچ جو ہیڈ آفس ہے وہ کسی دوسرے شہر میں ہے آپ کے یہاں پہ. تو یہ اسٹرکچر ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر ایک کسٹمر آ کر کے ایک چیز ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک چیز وہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے، اس چیز کا ڈیسیشن کیسے لیا، اس چیز پہ عمل کیسے ہوتا ہے. وہ ایک لون لینا چاہتا ہے، اس لون کو اپروو کرنے میں کتنے سٹیجز آتے ہیں، کون فیصلہ کرتا ہے. پروسیجر تو اپنی جگہ ہے کہ جی لون کیسے اپروو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن پروسیجر کے تھرو گزر جانے کے بعد
کسی نہ کسی اسٹیج پر جا کر کے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے لون کو اپروو کرنا ہے. تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ کس اسٹیج پہ ہوگا؟ وہ لوئسٹ اسٹیج پہ ہو جاتا ہے, مڈل اسٹیج پہ ہوتا ہے, یا ہائیسٹ اسٹیج پہ ہوتا ہے. اور اگر وہ ڈسیشن میکنگ اتھارٹی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے ان سب میں, اس ڈسٹریبیوشن کا لیول کیا ہے, یعنی کتنے لاکھ تک لوئسٹ لیول پہ کر سکتے ہیں. اور وہ لوئسٹ لیول ہے کیا؟ وہ ظاہر ہے کہ جی وہ اکاؤنٹس آفیسر یا وہ شخص نہیں ہو سکتا جو آپ سے ایپلیکیشن بھروا کے لے جاتا. اٹ ہیز ٹو بی somebody else. اس کو کتنی پاور دی ہوئی ہے فائنینشیل, پھر اس سے اوپر کا لیول, پھر اس سے اوپر کا لیول, اور اس طریقے سے یہ چین آف کمانڈ جو ہے یہ آپ نے ترتیب دی. ہر شخص دوسرے کو رپورٹ کرے جا رہا ہے. اب آپ جتنے لیولز بنا دیں گے رپورٹنگ کے اسی حساب سے. اور اگر اسی پیرائے میں اگر آپ کو مثال دوں کہ جی آپ اگر آرگنائز جو انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا میں, مثلا آرمڈ فورسز کے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ شروع کرتے ہیں لیفٹیننٹ سے اور جاتے ہیں, یہ اب کمیشنڈ آفیسرز کی میں بات کر رہا ہوں, آپ جنرل تک جاتے ہیں. اور ہر ایک کے یہ ایک ہائیاکل اسٹرکچر, ایک پیرامڈ بنا ہے, اور ہر لیول کے اوپر ایک ڈیفائنڈ پاورز ہیں کہ جی کون کیا کچھ کر سکتا ہے اور کس حد تک کر سکتا ہے. اینڈ ایوری بڈی از رپورٹنگ ٹو دی لیول ابو. یہی چیز جو ہے, یہی آرگنائزیشن جو ہے, یہی سلسلہ جو ہے, یہ ہمارے کمرشل جو پروڈکشن یا کمرشل آرگنائزیشنز ہیں, بزنس آرگنائزیشنز ہیں, اس میں بھی اپنایا جائے. کیسے ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ جی کتنے لیولز ہمارے لیے سوٹیبل رہیں گے یا کتنے لیولز ایڈ ہونے چاہیے؟ یہ ڈپینڈ کرے گا نیچر, مینجمنٹ سٹائل اور کلچر کے اوپر, اور جو پروسیسز انوالوڈ ہیں, ان تمام چیزوں پہ ڈپینڈ کرے گا کہ جی آپ کا اسٹرکچر کیا بنتا ہے. تو یہ بات ہم نے پیرامڈ, ٹال یا ہائیاکل کے حوالے سے. اب دوسرے قسم کا جو کوئی اسٹرکچر ہے وہ ہے ایک فلیٹ اسٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں. اب فلیٹ اسٹرکچر میں کیا ہوتا ہے؟ فلیٹ اسٹرکچر میں یہ ہے کہ جی بہت سارے لیولز جن کا ابھی ہم ہائیاکل ایک آرگنائزیشن کے اندر ذکر کر رہے تھے, ان کو نکال دیا جاتا. آپ اس ایسے اسٹرکچر کو اس سچویشن میں لے آتے ہیں کہ جہاں پہ ٹاپ بھی ہے, لیکن جو آپ کے مینیجیریل لیول ہے, مڈل مینجمنٹ لیول جو ہے وہ ہے, اور پھر اس کے نیچے جو سبارڈینیٹس یا ورک فورس جو ہے وہ ہے. اب لیول بیسکلی 3 یا 4 آپ نے بنا دیے. ان 3-4 لیول کے اوپر, یعنی چیف ایگزیکٹو یا بورڈ آف ڈائریکٹر سے شروع کر کے آپ کے پاس 3 یا 4 لیولز فرض کر لیں گے, تو آپ نے نمبر آف لیولز ریڈیوس کر دیے. نیچے کام کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ پر سپروائزری لیول وہ بڑھ جاتی ہے. چین آف کمانڈ جو ہے وہ مختصر ہو جاتی ہے, اور اتھارٹیز جو ہیں ان کی ڈیلیگیشن یا ڈیسینٹرلائزیشن کی بات. تو یہ ایک فلیٹ اب یہ آرگنائزیشن کیوں ہو سکتا ہے کہ جی ایک آرگنائزیشن یہ جو ہے جس کا کوئی ایک ٹال سٹرکچر تھا یا ہائیاکل سٹرکچر تھا, وہ اپنے آپ کو ریویو کرے اور وہ یہ محسوس کرے کہ یار یہ کچھ بہت زیادہ ہم نے سٹرکچر کر دیا ہوا ہے, بہت سارے لیولز کریٹ کر دیے ہوئے, کیا اگر ہم یہ لیولز کو ایلیمینیٹ کر دیں, جس کو شاید ہم ایک طریقے سے اگر لفظ استعمال کرنا چاہے تو رائٹ سائزنگ بھی کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, اس کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں کہ آبجیکٹیوز ہمارے تو چینج نہیں ہوئے, انہی آبجیکٹیوز کو کیا ہم ایک فلیٹر سٹرکچر کے ساتھ جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں؟ کیا
وہ ہماری جو ڈسیشن میکنگ ابلٹیز جو ہیں ان کو امپروو کر دے گا. بجائے اس کے کہ 6 یا 7 ہاتھوں میں سے انفارمیشن ہمارے تک پہنچے, وہ 3 لیول سے ہو کر کے ہمارے پاس انفارمیشن آئے جس پہ ہم نے ڈیسیشن کرنا ہے. ایک تو ٹائم کم ہو جائے گا, بیوروکریسی میں کمی آئے گی. تو اس قسم کے بہت سارے, اور کاسٹ کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ پہ بات ہے کہ جی کاسٹ افیکٹو ہو جاتا ہے یا ریڈیوس ہو جاتی ہے کاسٹ, وہ اپنی جگہ پہ ہے کاسٹ. پھر ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی آج کے زمانے میں جہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بے تحاشا استعمال ہو رہا, اگر آپ اس کا استعمال انفارمیشن ٹیکنالوجی کا صحیح کر رہے ہیں تو آپ پھر اپنا کسٹمر جو ہے اس کو ڈائریکٹ لنکس بھی دے سکتے ہیں, ڈائریکٹ آرڈر کی سہولت بھی اس کو دے سکتے ہیں. آپ اس کی پرابلمس کو ڈائریکٹلی تھرو انٹرنیٹ یا تھرو ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ حل کرنے کی سچویشن جب آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر لیں. اب مثلا ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں, یہ ایئر لائنس جو ہیں یہ سب کی سب اب ای ٹکٹنگ کا زور پکڑ گیا ہے. اور ای ٹکٹنگ جو ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے بکنگ کرائی, وہ آپ کو کمپیوٹر میں پرنٹ ہو گئی, پیمنٹ آپ نے اس کی کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے کر دی, پیمنٹ بھی ان کو مل گئی, آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ ای ٹکٹ آپ کے پاس اپنے آ گیا. پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ جی آپ جائیں گے, وہ کاپی لکھیں گے, کاپی لکھنے کے بعد اس پہ وہ آپ کے حوالے کریں گے. اب آپ کو ہلنے کی ضرورت نہیں, آپ نے سارا کام مشین کے ذریعے کیا. اس میں کاسٹ سیونگ کیا ہوئی؟ کاسٹ سیونگ یہ ہوئی کہ ان کو وہ کتابیں چھاپنے کی ضرورت نہیں, ان کو وہ دفاتر کھولنے کی ضرورت نہیں کہ جہاں سے وہ کاپیاں آپ حاصل کر سکیں یا ٹکٹ حاصل کر سکیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے ٹیکنالوجی بھی امپیکٹ کرتی ہے کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی ری شیپنگ کے اندر وہ اس کا کافی کچھ دخل آ جاتا ہے, اور اس حوالے سے ہم آگے لیکچرز میں مزید گفتگو کریں گے. فی الوقت اسٹرکچرز کی بات ہو رہی ہے. اب کون سا اسٹرکچر کس کے لیے اچھا ہے یا برا ہے, یا جی فلیٹ اسٹرکچرز جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں یا ہائیرارکل اسٹرکچرز اچھے ہوتے ہیں, یہ بحث جو ہے یہ ہمیشہ رہے گی, ہمیشہ ہوتی رہے گی, کیونکہ اس کا دار و مدار جو ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ آپ اس آرگنائزیشن کو کہ جس کو آپ رن کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. آپ کا اسٹائل آف مینجمنٹ کیا ہوگا, اور وہ اسٹائل آف مینجمنٹ کے حوالے سے آپ اپنی آرگنائزیشن کو کس طریقے سے تشکیل دینا چاہتے ہیں. اگر 7 مالک ہیں ایک آرگنائزیشن کے اور وہ 7 فل ٹائم اس میں ہیں, کام کر رہے ہیں, تو پھر اسٹرکچر کیا ہوگا؟ اگر 700 مالک ہیں, 7000 مالک ہے, 70,000 مالک ہے, تو پھر وہ آرگنائزیشن کیسے بنائی جائے گی یا اس کا اسٹرکچر کیسے بنایا جائے گا؟ بیسکلی آبجیکٹو جو ہے کسی بھی اسٹرکچر کا وہ یہ ہے کہ کام جو ہے اور ڈسیشن میکنگ جو ہے وہ ایفیشنٹلی ہو. وہ ڈسیشن وہ کس طریقے سے ہوگا؟ ایک ہائیرارکل اسٹرکچر میں ہوگا یا فلیٹر اسٹرکچر میں ہوگا, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کے اسٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ فلیٹر اسٹرکچر جو ہے وہ پریفریبل ہوتا ہے کیونکہ اس میں چین آف کمانڈ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. جو ٹاپ مین از مور ان کانٹیکٹ ود دی لوئسٹ ایچلونز in the organization and therefore becomes aware of the issues, problems, difficulties, and because he becomes aware of that, he or she becomes aware of that, therefore a decision to reduce those problems, eliminate those problems can be taken far more quickly. Baharhal, as I said, کہ جی this depends
how you want to run your organization. And that essentially depends upon your own style of management. So, let's just look at کہ جی pyramid structure کی شکل جیسے میں نے کہا کہ جی ایسے بنتی ہے, وہ کیا ہے؟ This is a pyramid structure that we are now looking at. یہ لیولز آپ دیکھیے کہ جی لوئسٹ لیول سے آپ شروع کر کے اس کے اوپر ایک لیول آیا جو سپروائزری لیول ہم کہیں گے, اس کے بعد ایک مڈ مینجمنٹ لیول آیا, اس کے اوپر پھر ایک اور لیول آ گیا, اور اس کے اوپر ایک اور لیول آ گیا, اور پھر ٹاپ مین اوپر بیٹھا ہوا. تو آپ کے پاس 1 2 3 4 یا 5 لیولز جو ہیں وہ آپ کے پاس ڈسیشن ٹیکنگ, ڈسیشن میکنگ, یا who can be a part of that decision making effort, who will be a part of defining how the decisions taken, strategies adopted are implemented throughout the organization. اس کے مقابلے میں جو فلیٹ اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے, اب اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم. اور فلیٹ جو اسٹرکچر ہے وہ کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ آپ نے لیولز کم کر دیے لیکن کام کرنے والوں کی تعداد بڑھا دی. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی ایک ریسرچ آرگنائزیشن, آپ کو ریسرچ کے لیے بہت سارے لوگ چاہیے, اوپر کے لیولز میں شاید لوگ کم چاہیے. تو یہ بیسکلی فرق دونوں میں یہ آتا ہے کہ جی ہائرارکل اور فلیٹ کے اندر کہ مڈل لیول مینجمنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بات ہم نے اسٹرکچرز کے حوالے سے کی. اب ہم آرگنائزیشنل کلچر کی بات کرتے ہیں. آرگنائزیشنل کلچر جو بھی ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو اس کو اون کرتے ہیں, جو اس کے مالک ہیں, جو اس کو چلاتے ہیں, وہ بناتے ہیں. جو آرگنائزیشن ایک قاعدگی پیدا کر لیتی ہے, ایک ایسا کلچر پیدا کرتی ہے, ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کرتی ہے جس میں قاعدگی ہے, جس میں طریقے سے ہر چیز کرنے کی بات ہے, تو وہاں وہ آرگنائزیشن جو ہے ایک ویل فنکشننگ آرگنائزیشن ہو سکتی. یہ جو انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ جی جو اناؤنس کی جاتی ہیں یا کہیں لکھی ہوئی پائی جاتی, لیکن وہ ڈٹرمن ہوتی ہیں اسٹائل سے. مثال ایک چھوٹی سی میں آپ کو دیتا ہوں. کئی لوگوں کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند رکھیں اگر وہ کسی کمرے میں بیٹھے ہوں. کئی لوگوں کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ وہ کمرے کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں. کیا ان دونوں سچویشنز میں کوئی فرق ہے؟ یا اس سے کوئی جو اس دفتر کے اندر باقی لوگ کام کر رہے ہیں یا اس آرگنائزیشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے اور اسے آپ کو سوچنا. یہی چیز جو ہے اس قسم کے ایکشنز جو ہیں یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کے کہ جی آپ بغیر تکلیف کیے, بغیر پوچھے یا جو بھی ہے, آپ یو کین واک ان ٹو مائی آفس. دوسری طرف یہ کہ نو, یو ہیو ٹو, یو کین کم ٹو مائی آفس only if you have an appointment, if you have cleared the matter with my secretary. اور اگر میرے پاس وقت ہو تو یہ ہے کہ جی ٹاپ مین سے پھر آپ نے یا اپنے مینیجر سے یا اپنے سپروائزر سے یا جس سے بھی ہے وہ آپ ملنے کے لیے ذرا ایک بیچ میں لیول آ گیا, ایک امپیڈیمنٹ آ گیا, ایک ہرڈل آ گیا, اور وہ ہرڈل یہ ہے کہ جی آپ کو کسی کے تھرو ہو کے جانا. اب یہ
چیز جو ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جی کاروبار کی نوعیت کیا ہے, کتنا زیادہ ہے, کتنی مصروفیات ہیں کسی کی. کیونکہ ایسے ہی کمرے میں داخل ہو جانا کہ السلام علیکم میں تو آ گیا, یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے. کام اگر کرنا ہے, ڈسیشن کس سے حاصل کرنا ہے, اگر تمام کے تمام لوگ اٹھ کے کہیں کہ جی ہم تو لائن بنا کے اپنے چیف ایگزیکٹو کے کمرے کے باہر کھڑے ہیں کہ جی ہم تو ان سے ہی ملاقات کریں گے یا ان سے ہی بات کریں گے اور دوسرے کسی بندے سے کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی, تو پھر اس آرگنائزیشن کے بارے میں بھی سوالات پیدا ہوتے کہ جی یہ آرگنائزیشن کس قسم کی ہے جہاں پہ سوائے ٹاپ موسٹ آدمی کے اور کوئی ڈیسیجن ہی نہیں لے سکتا اور کوئی کام ہی نہیں کر سکتا. لہذا آرگنائزیشن وہی اچھی ہے کہ جہاں پہ ڈیفائنڈ انداز میں ایک قاعدگی کے ساتھ مختلف لیولز آف ڈیسیشن ٹیکنگ, پرابلم ریزولوشن, فائنینشیل اینڈ ادر پارٹس, یہ تمام چیزیں جو ہیں کسی آرگنائز طریقے سے آپ نے اس میں تقسیم کی ہوں. اور امپلائیز کو کا جہاں تک تعلق ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب یہاں پہ اگر یہ چیز حاصل کرنی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے, یہ فیصلہ کروانا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے. یہی چیز جو ہے جتنی ایفیشینٹ ہوگی, جتنی بہتر انداز میں اس کو کمبائن یا بنایا جائے گا, اتنی ہی بہتر ایفیشینٹ جو ہے آپ کی آرگنائزیشن. اور یہ جو طریقہ کار ہے یا پالیسیز ہیں یا پروسیجرز جو ہیں, یہ ہر وقت کسی نہ کسی کے نظر میں ہونے چاہیے کہ ان کو کس چیز کو کہاں پہ فائن ٹیون کرنا ہے, چینج کرنا ہے, کہ آپ کے پاس جو بھی پکچر سامنے نظر آئے وہ سب سے اچھی پکچر ہو, اور کیونکہ اسی میں سب سے اچھا طریقہ یا سب سے اچھے ریزلٹس حاصل ہو سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جی آپ نے اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے, آپ نے ان کو کب کب کہاں پہ ملنا ہے, کیسے ملنا ہے, ان کی جو پرابلمس ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, اس کے کیا طریقہ کار ہیں, اپنے سینئرز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں کچھ کہی کچھ ان کہی, یہ تمام اس آرگنائزیشن کا کلچر یا انوائرمنٹ بناتی. وہ آرگنائزیشن اپنے امپلائیز کے حوالے سے کس قدر ان کا دھیان رکھتی ہے, ان کی پرسنل ضروریات کا, ان کے پرسنل ایشوز کا, پرابلمس کا, یہ بھی اس آرگنائزیشن کے کلچر میں چیز بہت عام ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ کا ورکر, اگر آپ کا امپلائی سیٹسفائیڈ ہوگا, اس کے ذہن پہ کوئی یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ جی اس کی بچے کیا کر رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں, بیماری میں کوئی دوائی دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے, وغیرہ وغیرہ, اگر وہ اس طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ دیر از somebody ٹو لک آفٹر آل آف دیٹ, تو ظاہر ہے کہ اس کی تمام تر توجہ جو ہے پھر اپنے کام پہ ہوگی اور وہ کام جو ہے وہ بہتر انداز میں کر سکے. اسی طریقے سے جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں کہ جی ارد گرد بھی اور لوگ ہیں, کام کرنے والے ہیں, رہنے والے ہیں, فیکٹریاں ہیں, دکانیں ہیں, اور میں اپنی دکان کا سارا کوڑا لے جا کر کے کسی کے دکان کے اور کے سامنے پھینک دوں, تو کیا یہ اچھی بات, یہ کیا میرا کلچر؟ یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ادارے کو بناتی ہیں اور اس کی کارکردگی میں بہتری پیدا کرتی ہیں. لہذا انوائرمنٹ آف دی آرگنائزیشن, کلچر آف دی آرگنائزیشن کو تشکیل دینا اور صحیح طریقے سے تشکیل دینا بہت ضروری ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اسٹائل آف مینجمنٹ کے حوالے سے. اسٹائلز آف مینجمنٹ جو ہیں عموماً 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 اتھارٹیٹو اسٹائل ہوتا ہے. نمبر 2 پارٹیسپیٹو ہوتا ہے. اور نمبر 3 ان دونوں کا ایک مکسچر ہوتا ہے, مکسڈ اسٹائل ہوتا ہے. اب یہ تینوں اسٹائلز جو ہیں
ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں. ایک شخص کی بات کو انکار نہیں کیا جا سکتا, کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح. وہ اتھارٹیٹو ہو گئے, جو میں نے کہہ دیا یہ صحیح ہے اور آپ کریں گے ایسے. کسی کو کوئی یہ نہیں حق حاصل کہ وہ کہے کہ جناب یہ میں ایسے نہیں ہو سکتا, یہ اس وقت نہیں ہو سکتا, وغیرہ وغیرہ. پارٹیسپیٹو سٹائل کیا ہے؟ پارٹیسپیٹو یہ طریقہ کار کیا ہے کہ جی آپ مشاورت, آپ لوگوں کو بلائیں اور جن سے ہے کہ اچھا بھائی میرا خیال ہے کہ جی یہ کام جو ہے یہ ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے, تو آپ کا کیا خیال ہے, اس طریقے سے کر لیں, ہم کل صبح 6 بجے سے شروع کر دیں یا 8 بجے, آپ کے لیے زیادہ کیسا رہے گا, کیونکہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہ ہو کہ جی سارا دن کوئی اور کام نہ ہو. تو یہ ایک پارٹیسپیٹ کہ آپ جس نتیجے پہ پہنچیں گے وہ آپ نے مشورہ کر کے اپنے جو لوگ ہیں, اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں, یا جن کے ساتھ کام کرنا آپ نے, یا جن کو آپ نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجیز اور پلانز رکھا ہوا ہے, ان سے آپ مشورہ کر کے پھر نتیجے پہ پہنچتے. تو یہ طریقہ. اب تیسرا یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے, تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جی آپ مشاورت بھی کرتے ہیں, مشاورت کر کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, لوگوں کو مسائل پیش کرتے ہیں, ان کی اوپینینز اس پہ لیتے ہیں, سب باتیں سنانے کے بعد فیصلہ آخر آپ خود ہی کرتے ہیں. تو یہ ایک مکسڈ ہو جاتا ہے, اور شاید ہمارے انوائرمنٹ کے اندر یہ طریقہ مینجمنٹ کے لحاظ سے یہ شاید سب سے بہتر طریقہ کہ جی جب تک آپ لوگوں کو جو مختلف لیولز آف مینجمنٹ پہ ہیں ان سے آپ کسی ایشو پہ ان کی ایڈوائس نہیں لیں گے یا ان کی اوپینینز یا ان کے ویو پوائنٹس نہیں حاصل کریں گے, in order to arrive at the decision, they will not feel as part of the management either. اسی طریقے سے the person جو سب سے لوئسٹ لیول ہے, جو ورک فورس ہے, جو امپلائی ہے آپ کا, میں نے ایک لیکچر میں یہ کہا تھا کہ اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کام وقت پہ اور صحیح کرنے سے وہ کمپنی کے نفع میں یا نقصان میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, اور کام وقت پہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کمپنی کے نقصان میں کتنا اضافہ کر رہا ہے یا کمپنی کے نفع میں کتنی کمی اس کی وجہ سے واقع ہوئی ہے. یہ اس کو بھی علم ہونا چاہیے, اور یہ علم جو ہے اس کو دینا ضروری ہے, اور اس سے پوچھنا ضروری ہے کہ جی اس کا مسئلہ کیا ہے کہ جی وہ کام صحیح وقت پہ نہیں کر سکتا, کیا وجہ ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہماری نظر میں نہ آئی ہو. تو انفارمیشن کے حوالے سے اس کے پاس بھی انفارمیشن جانی چاہیے اور اس سے آپ کے پاس بھی انفارمیشن آنی چاہیے. یہ کس طریقے سے ممکن ہے, یہ آپ کے اسٹائل آف مینجمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے کہ جی آپ ایک آرگنائزیشن کو چلائیں گے کیسے, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ہم نے 3 اسٹائلز جو ہیں آپ کو بتائے, ایک اتھارٹیٹو, پارٹیسپیٹو, اور تیسرا مکسڈ. جیسا کہ میں نے کہا کہ اتھارٹیٹو میں ڈسیشنز آر ٹیکن سینٹرلی بائی دا سینئر مینجمنٹ اور دا ٹاپ مینجمنٹ آن اٹس اون, اور وہ ایک حکم جاری ہو جاتا ہے کہ تمام لیولز کل سے اس طریقے سے کام کریں گے. اب وہ ڈسیشن کیسے لیا گیا, کیوں لیا گیا, کس بیسس پہ لیا گیا, وہ کوئی نہیں پوچھ سکتا. ڈسیشن لے لیا گیا, یہ اتھارٹیٹو انداز سے. پارٹیسپیٹو ہم بات کر چکے کہ انوالو کریں آپ ان لوگوں کو جو who are going to be influenced by the decisions and who are going to implement those decisions. In making those decisions, فیڈ بیک لیں ان سے اوپینین لیں, ان سے ویو پوائنٹس لیں, اور کوشش یہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے فیصلہ وہی ٹاپ مینجمنٹ نے پھر سے کرنا ہے, لیکن ناؤ یو ہیو انوالوڈ دا پیپل ان دیٹ ڈیسیژن میکنگ.
رسپانسبلٹی جو ہے پھر آپ شیئر کریں گے سب کے ساتھ, آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اتھارٹی کو. تو رسپانسبل, اور پھر ہر شخص جس کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے کچھ بھی کام کرنے کی, وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے اکاؤنٹیبل ہے. آپ کو اکاؤنٹیبل ہے, اپنے سے سینئر لیول کو اکاؤنٹیبل ہے. تو رسپانسبلٹی آتی ہے, اتھارٹی کی ڈیلیگیشن آتی ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو. اور سب سے اہم چیز یہ کہ ایک پارٹیسپیٹو پروسیس کے اندر کہ جی تمام لوگ جو ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ فیصلہ جو کیا ہے. اگر آپ اپنے گھر پہ یہ اپلائی کریں کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے, ہم نے یہ گاڑی خریدنی ہے یا ایک کرسی خریدنی ہے یا میز خریدنی ہے, اور اس میں جو گھر کے افراد ہیں ان سب سے مشورہ کہ کون سے رنگ کی, کون سے اسٹائل کی, کون سے قسم کی, وغیرہ وغیرہ. کنسٹرینٹس جو ہیں آپ کے مانیٹری کنسٹرینٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں, تو وہ پھر سب گھر والے جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں اس ڈسیشن میں, اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, اور وہ اس چیز کو اسی طریقے سے اس کی احتیاط کرتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ چاہیں گے کہ وہ ہو. تو یہ ہوئی بات پارٹیسپیٹو کی. اب آئیے مکسڈ کی طرف. مکسڈ میں جیسے میں نے کہا کمبینیشن ہے دونوں چیزوں کا, امپلائی سے بھی انپٹ ہے, وہ سنی جاتی ہے, ریویوز لیے جاتے ہیں, سب کچھ کیا جاتا ہے, لیکن فائنل ڈیسیشن جو ہے وہ مینجمنٹ کا ہوتا ہے. اور لیکن وہ اس حد تک اس میں جو ہے وہ اوپینینز کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اثر اس میں آتا ہے. ڈیسیشن ٹاپ مینجمنٹ دیتی ہے, سو یہ مکس ہو جاتا ہے کہ ڈیسیشن اوپر سے ہی آئے گا لیکن بات ہر ایک کی سنی جائے گی, تو یہ مکسچر ہوگا. تو یوں یہ تین ہم نے اسٹائل آف مینجمنٹ, یہی اسٹائل جو ہے یہ کلچر کو بھی ڈٹرمن کرے گا, جس میں یا انوائرمنٹ کریٹ کرے گا جس انوائرمنٹ میں وہ آرگنائزیشن کام کرے گی. اب ذرا بات ہم ڈسیشن میکنگ اپروچز کی کرتے ہیں. ڈسیشن میکنگ اپروچ جو ہے وہ اسٹرکچرڈ ہو سکتی ہے یا نان اسٹرکچرڈ ہو سکتی ہے. اگر اسٹرکچرڈ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ قاعدے اور قانون جو ہیں وہ آپ نے لے ڈاؤن کر دیے ہوئے ہیں, پروسیجرز ڈیفائن کر دیے ہوئے ہیں کہ جو روزمرہ کے ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, ان کو کیسے ریزالو کیا جائے گا, یا جو روزمرہ کے کام ہے وہ کس طریقے سے کیے جائے. نان اسٹرکچرڈ جو ہے کہ جی ہاں جب کوئی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو اس وقت دیکھیں گے, ابھی ہمیں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہاں جی ٹھیک ہے جب کچھ ہوگا تو پھر دیکھ لیں گے. یہ نان اسٹرکچرڈ بات ہوگی. اور جب وہ کچھ ہوتا ہے یا ہونے لگتا ہے تو پھر ایک کرائسس سچویشن آتی ہے کہ ہو اس کا کچھ کیا کیسے کیا جائے. تو یہ نان اسٹرکچرڈ اپروچ ہو جاتی ہے. فیصلہ کرنا ہے, او جی ابھی تو ٹھیک چل رہا ہے نا معاملہ, جس دن ہوگا کوئی مسئلہ اس دن جو ہے یہ دیکھیں گے, جب چینج ہوتے ہیں حالات پھر ہم سوچیں گے اس کے بارے میں, ابھی سوچنے کی کیا ضرورت ہے. نہ اپنی کارکردگی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے, نہ حالات جو سراؤنڈنگ حالات ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے, نہ کسی اور چیز کی. وہ جب کچھ ہوگا تو پھر ہم کر لیں گے. یہ نان اسٹرکچرڈ. اب بات آئی کہ جی انفارمیشن کے سورسز کیا ہو سکتے. کچھ انٹرنل ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹرنل ہوتے ہیں. انٹرنل میں مثال کے طور پہ اسٹاف میٹنگز ہیں, فارمل رپورٹنگ سسٹمز, پروجیکٹ پرپوزلز ہیں, ریسرچ ریزلٹس ہیں, امپلائی سرویز ہیں, انٹرویوز ہیں, پرسویسو انٹرویوز, جہاں پہ آپ جو ہے وہ جس کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہیں, جس بلاک آف پیپل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, ان کو سمجھانے یا سمجھنے کی کوشش یا ان سے انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو ارائیو ایٹ. ظاہر ہے کہ آپ انفارمیشن وہی لیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے, یا جو آپ کے گول یا آبجیکٹو جو بھی ہے اس انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے اس طرف آپ کو لے کے جا سکتا ہے. تو یہ تو انٹرنل کہ جی آپ ریگولر میٹنگز بلاتے ہیں, آپ نے
کہا ہے کہ جی ہر ہفتے کی رپورٹ آنی چاہیے, ہر مہینے کی رپورٹ آنی چاہیے, وہ آپ نے فارمیٹس ایشو کر دیے, وہ فارمل رپورٹنگ سسٹم ہو گیا. آپ نے نیا کوئی کام کرنا ہے, اس کے لیے پروجیکٹ پرپوزلس تیار کریں جی, بتائیں جی اس میں مین پاور ریسورسز کتنے ہوں گے, مشینری کتنی استعمال ہوگی, اس میں کاسٹ کیا آئیں گی, کیا کیا ریکوائرمنٹس, انفراسٹرکچرل ریکوائرمنٹس ہوگی, پورا وہ چیز بنا کے. تو اس طریقے سے یہ مختلف سورسز ہیں جس سے انفارمیشن جنریٹ کی جاتی ہے. ڈیلی پرفارمنس رپورٹس ہیں, ویکلی سیلز رپورٹ ہے, سیلز مین وائز رپورٹ ہے, کون فرد کتنی بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے. تو یہ مختلف قسم کے طریقہ کار ہم نے بنائے. ایکسٹرنل جو ہے لون اپلیکیشنز, پرچیسنگ اگریمنٹس, اشتہار دیتے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت ہے لوگوں کی, ہمیں ضرورت ہے فلاں چیز کی, ٹینڈر ایڈورٹیزمنٹ ہے یا ٹینڈرز ہیں, ڈسٹریبیوشن کانٹریکٹس ہیں, اور ان کے حوالے سے پھر انفارمیشن آپ کے پاس بہت ساری آنی ہے کہ جی ان کا کوئی فائدہ, ان سے کچھ حاصل کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, جو ہم اچیو کر رہے ہیں اس کا کمپیریزن آپ کریں گے کہ جی کاسٹ کے ساتھ, کہ جی جتنی ہم کاسٹ اس ایکٹیویٹی پہ خرچ کر رہے ہیں کرنے کی, کیا اس سے ہمیں وہ نتائج حاصل ہوئے جو ہم چاہتے تھے. تو اس تمام انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک اسٹرکچر جو ہے وہ کریٹ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ یس, یو کین واک تھرو یور فیکٹری, تھرو یور آفس, تھرو یور دکان 15 times a day and listen to what people are talking about. You can sit in the staff canteen and listen to what people are talking. You can یہ انفارمیشن بھی آپ کو ادھر سے کچھ نہ کچھ گیدر آپ کر سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکتی ہے. لیکن وہ انفارمیشن جو ہے وہ ان ویریفائڈ ہے, ان چیکڈ ہے, ان سبسٹینشیٹڈ ہے. اور اس کو جب تک انفارمیشن جو ہے وہ سبسٹینشیٹ نہ ہو, اس کو ویریفائی نہ کیا ہو, اس وقت تک وہ انفارمیشن اس قابل نہیں ہوتی کہ جی اس پہ ریلائی کیا جائے اور اس پہ ڈپینڈ کیا جائے. اب بات کر لیں ذرا کہ جی انفارمیشن فلو کیا چیز ہوتی. انفارمیشن فلو جیسے ابھی ہم نے کہا کہ جی انٹرنل کے اندر, یہ ہم آپ کے سامنے اس وقت جو ایک سلائیڈ پیش کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ہم نے وہی ایکسٹرنل اور انٹرنل کے حوالے سے انفارمیشن جنریشن کے سورسز جو ہیں وہ بتائیں. انفارمیشن جو ہے وہ جیسے کہا کہ اوپر سے نیچے بھی آئے گی, نیچے سے اوپر بھی جائے گی, سائیڈ ویز بھی جائے گی, کہ جی ایک ڈپارٹمنٹ کو دوسری ڈپارٹمنٹ سے انفارمیشن چاہیے, لیول دونوں کا ایک ہی ہے تو وہ آپس میں بھی. سو لیٹرلی بھی جا سکتی ہے انفارمیشن, اس کو لیٹرل کہتے ہیں جو سائیڈ ویز جائے گی. ڈائگنلی بھی جا سکتی ہے, ورٹیکلی تو جائے گی, ہاریزونٹلی جائے گی, اوپر نیچے سے اوپر جائے گی, اوپر سے نیچے آئے گی. یہ تمام انفارمیشن جو ہے یہ ایک فارمل اسٹرکچر کے تھرو انٹرنل جنریشن جو ہے وہ ہوئے گی. وہ اسٹرکچرز کیسے, یا وہ قاعدے, پالیسیز, پروسیجرز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اسٹڈی کرنے اور ان کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنا. اس کے علاوہ لاز چینج ہوتے ہیں, مارکیٹنگ کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن آتی ہے, اس کو پالیسیز بناتے ہوئے, ڈسیشنز لیتے ہوئے, اسٹریٹجیز بناتے ہوئے, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. اور ویریفائڈ انفارمیشن ہونی چاہیے, کریکٹ ہونی چاہیے, تبھی جا کر کے ہم صحیح ڈسیشنز پہ ارائیو ایٹ کر سکیں. ہم نے آج کے لیکچر میں بہت ساری گفتگو کی. ابھی اسی حوالے سے, انفارمیشن فلوز کے حوالے سے, اور پھر کس قسم کا نیٹ ورک ہونا چاہیے انفارمیشن کا, یہ اور بہت سی باتیں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے. آج کا لیکچر یہی ختم کرتے ہیں. شکریہ اور خدا حافظ.